جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے بڑے ہی فیوریٹ حاجی اخوندزادہ دین محمد سعد ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم بڑی زبردست گفتگو بھی کریں گے. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہیں؟ تھینک یو سو مچ. آپ کی پازیٹیو انرجی جو ہے وہ اس سیٹ میں پوری پازیٹیوٹی لے آتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اللہ آپ کو بہت ساری آپ کی بلیسنگس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہمارے ساتھ پیاری سی مہمان بھی موجود ہیں. اور کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور یہ ہمیں بتائیں گی آج کہ کس طرح سے ان کا بھی علاج ہوا. سورائسس کا علاج ہوا تھا ان کا. سورائسس کا ویزا علاج ہے، لیکن جو 3 سال جس نے میڈیکل ٹریٹمنٹ لی اس میں اور 1 ہفتے کے فرق کو اس سے ڈیٹیل سے پوچھ لیں گے تو آپ کو جواب وہ ملے گا جو سوچ نہیں سکتے. اچھا، میں ایک چیز بتاؤں، میں اتفاق کی بات ہے جب سے آپ کے ساتھ شو کو شروع کیا، اس سے پہلے میں اتنا آئیڈیا نہیں لگاتی تھی کہ لوگوں کو سورائسس کا جو پرابلم ہوتا تھا نا، تو اس کو میں بڑا کامنلی اور عام سا لیتی. تو میں سمجھتی تھی یہ بس کہ اسپیشلسٹ کے پاس لوگ جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن سیریسلی اب جب میں لوگوں سے بات کرنے لگی ہوں نا، تو وہی لوگ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ سورائسس کے مسئلے میں سال ہوئے ہیں اور ان کا اسکن اسپیشلسٹ سے بھی ٹھیک نہیں ہو پایا. تو اب تو میں خیر حاجی صاحب موجود ہوتے ہیں تو ان سب کو میں حاجی صاحب کا نمبر بھی دے رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ پلیز اپنے سورائسس کا علاج آپ ان سے کرائیں. اللہ نے ان کو بہت زیادہ بلیسنگز دی ہیں کہ یہ آپ کا اس حوالے سے علاج کر رہے ہوتے ہیں. کسی کے سر زخمی ترین ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اتنے ڈرمیٹولوجسٹ پر گئے ہمارا نہیں ہو پایا صحیح. یہ پتہ نہیں کیا بیماری ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہیں صحیح ہو پاتی. میں بہن سے تھوڑا سا سوال کرتی ہوں، کیسے آپ کا ہوا تھا جانا حاجی صاحب کے پاس، اور کس طرح سے آپ نے اپنا علاج کرایا تھا، اور کہاں پر آپ کو سورائسس ہوا تھا؟ سب سے پہلے تو میں نے ڈاکٹر حاجی صاحب کو جو ہے ٹی وی پہ ہی دیکھا تھا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں ان کے پاس جاؤں، کیونکہ میں 3-4 سال سے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا، کراچی کے پتہ نہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بہت جگہ دکھایا، لیکن مجھے بہت ہی وقتی فائدہ ہوتا تھا اور پھر واپس جو ہے یہ ایکسٹریم لیول پہ ہو جاتا تھا سوریاسس. لیکن مجھے کبھی بھی کسی سے پرماننٹ فائدہ نہیں ہوا. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تو مجھے ابھی ان سے 1 ہفتہ ہی ہوا ہے دکھائے ہوئے، لیکن مجھے 1 ہفتے میں ہی اتنا فائدہ ہوا ہے. اگر میں 100% سے دیکھوں تو مجھے 70% فائدہ تو ان سے 1 ہفتے میں ہی ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ. کیونکہ میرا اتنا زیادہ پرابلم بڑھ گیا تھا. تو اور ویسے بھی سردیوں کے سیزن کے بعد یہ پرابلم بہت زیادہ مطلب ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر سے بھی مجھے اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں آئی، میں نے ان سے دوا لی، ابھی بھی میں زیر علاج ہوں، چل رہا ہے علاج، لیکن مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. میں بہت ان سے مطمئن ہو گیا. اچھا، تو کتنا ٹائم لگا تھا آپ کو ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہوئے اور صحیح نہیں ہوا حاجی صاحب کے سے پہلے؟ میں 3-4 سال سے دکھا رہی ہوں ڈاکٹرز، ڈفرینٹ ڈاکٹرز کو. تو کیا میڈیسنز دیتے تھے؟ مطلب نام نہیں لینا میڈیسنز کا، مطلب آئنٹمنٹس دیتے تھے، کھانے کے لیے دیتے تھے؟ آئنٹمنٹس بھی دیتے تھے، ویسے میڈیسنز بھی دیتے تھے، لیکن وہ لوگ پرہیز نہیں بتاتے تھے. اور اس بیماری میں پرہیز بہت ضروری ہے. وہ تو ہر بیماری میں ضروری ہے. تو میں ذرا سی بد پرہیزی کر لوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے ابھی حاجی صاحب نے کہا تھا یہ نہیں کہا. حاجی صاحب آپ کے کہنے سے میں نے بہت زیادہ پرہیز اپنا شروع کیا اور الحمدللہ اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. حاجی صاحب نے بتایا تھا کہ لال مرچ کا استعمال نہیں کرنا. اور یہ بتاؤں کہ کل ہمارے شو میں ایک وہ آئے تھے، فٹنس ٹرینر آئے تھے، انہوں نے بھی یہ بات بولی کہ ہم لال مرچ کا استعمال نہیں کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ فٹنس، نمک اور لال مرچ وہ تو دونوں نہیں کرتے، لیکن وہ لال مرچ کا وہ کہہ رہے تھے کہ اسپیشلی انہوں نے، حالانکہ کوئی نہیں منع کرتا اس چیز کے حوالے سے کہ لال مرچ کا استعمال نہ کریں، لیکن سوچیں کہ فٹنس میں بھی یہ نقصان دہ ہے. جزاک اللہ نازیہ. جتنا میں نے سیکھا میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. جتنی میں نے ریسرچ کی اس سے کم بات نہیں کر سکتا. جو کچھ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے یہ سب عطا میرے اللہ کی، میری خوبی نہیں، تقی خوبی نہیں. رب گواہ ہے کہ سب ساری خوبیاں میرے اللہ پیارے رب کی. وہ رب جو ہر وقت نوازتا مجھے. جتنی ریسرچ میں نے کی ہے، جس میں دیکھا جس چیز میں جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ خرابیاں میں نے سامنے رکھی، جس میں خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی میں نے خوبیاں سامنے رکھی. اسی لیے اپنے تمام معاملے میں تمام مریضوں کو کیا نام ہے، لال مرچ، کالی مرچ، ٹماٹر مانا ہے. ٹھیک ہے. کھانے کے لیے ٹنڈا لوکی توری، یہ شادی جو ہے نا ٹنڈا لوکی توری کھا رہی ہے، روٹی روٹی کھا رہی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا. میں نے پہلے بتا دیا تھا، اس عمل کیا اور کامیاب ہو رہی ہے. اتنے بڑے بڑے وہ جو ٹانگ پہ جیسے پھول بنے ہوئے نہیں ہوتے، جیسے کہ گلاب کے پھول، چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے، اب وہ سارے ختم ہو گئے، صرف چھوٹی چھوٹی نوکیں رہ گئی. کتنی تکلیف سے ٹائم گزارا ہوگا تم نے، ہے نا؟ تو انہیں بہت تکلیف ہوتی، بہت اذیت پہنچتی ہے ان مریضوں کو. لیکن یہاں 2 راستے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ ایک یہ لوگ ہیں جو دوائی بھی کھاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ شفا پا رہے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو
اللہ معاف فرمائے کہ دوائیوں کو مفت میں چاہیے ہوتی ہے, دوائی مل بھی جاتی ہے, دے بھی دیتے ہیں, وہ پرہیز نہیں کرتے ہیں, بولا میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ دو لوگ الگ ہیں. میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کہ جو پرہیز کریں گے اس بچی کو لے لیں. اس سے پرہیز کی کیسی بیماری ہے جو الحمدللہ جلدی ٹھیک ہو رہی ہے. جو پرہیز نہیں کرتے ہیں, غلطیاں نہیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ان کا انجام جھوٹ پہ نکلتا ہے. سچ بولتے ہیں, یہ سچ بولتے ہیں, سچ پہ چل رہے ہیں, ان کا انجام بھی سچ پہ نکل رہا ہے. تو یہ چیزیں سامنے ہم کو رکھنی ہیں, ہر حال میں رکھنی ہے. سورائسس قابل علاج مرض ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ہماری شہزادی بیٹی ہے ساتھ ہمارے یہاں ایک ساتھ تھے امین الدین صاحب, کراچی میں ہمارے پی آئی بی کالونی میں کہیں رہتے تھے. وہ کیا نام ہے فیکٹری میں کام کرتے تھے, کاٹن گورنمنٹ فیکٹری میں جہاں پر کپڑے سلائی ہوتے تھے. اس کے پورا وجود کا یہ عالم تھا کہ جس سے کہ جلا ہوا کباب. تو جا کے جو بولے السلام علیکم, ہاتھ آگے بڑھا, بولا نہیں یار ٹھیک ہے وعلیکم السلام. وہ اپنی عادت سے مجبور ہے, سب کو ہاتھ بڑھائیے السلام علیکم, دوسرا بولا ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام. اس سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا تھا. وہ اس کی بات سنی, یہ بات وہ بہت پرانی ہے, میں شاید یہ 25 سے 28 سال پرانی بات ہے. اس کا علاج ہوا, علاج ہونے کے بعد الحمدللہ وہ اللہ نے اتنی شفا دی کہ کم از کم 20 سال تک ہمارے رابطے میں تھا. اس سے سورائسس دوبارہ نہیں ہوا, لیکن اس سے احتیاط ضرور کی. احتیاط کیا چیز ہے؟ انڈے کی زردی نہیں کھائیں, بکرے کا نام ہے بڑا گوشت نہ کھائیں, بکرا گوشت آپ کم سے کم کھائیں, گوشت کم سے کم کھائیں, اور دودھ اور دہی کا کم سے کم استعمال کریں. دالیں جو ہے نا کم سے کم استعمال کریں. یہ سورائسس کا آپ کہہ رہے ہیں. لال مرچ, کالی مرچ, ٹماٹر جو ہے نا یہ نہ استعمال کریں. جو بھی چپاتی بنتی ہے, چاہے شادی ہے کوئی اور, ہر مرض کے مریض کے لیے ایک ہی سوال ہے, ہر اس کی چپاتی میں 15-20 پتے کڑی پتے پیڑے میں ایسے ملا کر کے پکا کے دو. یہ آپ کو ٹھیک ہونے میں بڑی اسپیڈ لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے گھر والوں نے, اس کی والدہ نے, یا اس نے خود جو محنت کی ہے وہ محنت تو میں نہیں کر سکتا. میں تو دعا دے سکتا ہوں, میں دم کر سکتا ہوں, لیکن جو لوگوں نے اپنے گھر میں کرنا ہے وہ تو خود کرنا ہے. کوئی بھی مرض ہے, چاہے وہ دل کا مریض ہے, چاہے وہ آنکھوں کا مریض ہے, چاہے اس کے جبڑے خراب ہیں, وہ کیا نام ہے لقوے کا مریض ہے, آپ کے پاس وہ بھی آ چکے ہیں, لقوے کے مریض بھی آ چکے ہیں, ایسا فالج کے مریض بھی, جو محنت کرتا ہے اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ میری تمام چیزیں نیچرل ہیں. نیچرل میں صحیح ہے. ہاں, نیچر میں جو جتنا بھی کام کر رہا ہوں تو وہ چیزیں جو نیچرل اللہ نے بنائی میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور اسی سے فائدہ سب کو ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کروڑوں سال سے چلی آ رہی ہیں, آج نہیں پیدا ہوئی, کروڑوں سال سے چلی آ رہی ہیں. دیکھیں نمونیا آج پیدا ہوا ہے نہیں, نزلہ زکام آج پیدا ہوا ہے نہیں, فلو آج پیدا ہوا ہے, یہ تو کروڑوں سال پرانی بیماری ہے. اس کو نام بدل دو, آج نازیہ ملک رکھ لو, کل اس کا فلانا رکھ لو, پھر شکیرہ رکھ لو, پھر کیلا رکھ لو, وہی ہے. لیکن خاتون تو وہی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. بالکل. تو یہ چیزیں جتنے بھی چل رہی ہیں, ہر چیز بدل کے سامنے آتی ہے, لیکن چیزیں وہی ہیں. بالکل. اچھا کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, آواز یہاں پر نہیں آ رہی. اچھا آپ جو ہے دوبارہ کال کر لیجیے, کیونکہ آپ کی نا آڈیو بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو دوبارہ سے کال کر لیں. اور ایسی جگہ پہ دیکھیں, کیونکہ موبائل ہوتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں ایسی جگہ پہ آپ بات کریں جا کر جہاں پر جو ہے نا آپ کا سگنلز جو ہے وہ پراپر آ رہے ہوں. اور میں بتا دوں حاجی صاحب کا جو کلینک ہے وہ ہے بہادر آباد میں, چار مینار چورنگی کے بالکل ہی ساتھ ہی. سیلانی آپ نے دیکھا ہوگا, سیلانی ہے, اور ایک طرف پیزا ایکسپرٹ پیزا دونوں کے بیچ گلی ایک ہی ہے. گلی آپ چاہے ایکسپرٹ پیزا سے آئیں چاہے آپ سیلانی سے آئیں, آپ کو وہاں پر جو ہے بہادر آباد چار مینار چورنگی کونے میں سیلانی والے ہیں, اور سیلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 100 گز آگے آئیں گے, دایاں تو بورڈ لگا ہوا حاجی دین محمد کا. پیر سے لے کے ہفتہ دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک بیٹھتا ہوں, اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 تک بیٹھتا ہوں. لیکن پھر میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ خالی بوتلیں لے کے نہ آیا کریں, پانی بھر کے لایا کریں. اچھا یہ اگر وہ جو ہے خرید کر بھی لے آئے رستے سے بوتلیں تو لاتے ہیں, لے کے آتے ہیں. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تو پانی پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جو آپ کا جو اپنے گھر کا پانی ہوتا ہے زیادہ بہتر رہتا ہے یا نہیں؟ گھر کا زیادہ اچھا ہے, لیکن اگر نہیں تو آپ بازار سے لیں گے تو شفا ملتی رہے گی آپ کو. صحیح, وہ بھی دیکھیں یہاں آپ کا یقین کا عمل ہونا چاہیے. وہ بولتے ہیں پیر کا عمل ہے یقین کا عمل. یقین کا عمل ہوتا ہے تو پیر کا عمل پہ یقین ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل, یہ بات تو یہ تو بہت پرانا محاورہ یہ
لیکن الحمدللہ لوگوں کو شفا مل رہی ہے. بالکل یہ بات تو ہے, اور الحمدللہ بہت زیادہ شفا بھی ملتی ہے, اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کے معاملات بڑے بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو میں نے خود بھی دیکھا, ایسے معاملات بہتر ہوتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں واو بھائی کیا زبردست بات ہو گئی ہے. بیماریوں کے لیے آتے ہیں نا, بیماریوں کے لیے یہ اچھی بات آپ نے کی. تو بیماریوں کے ساتھ ان کے جو بیڈ اوراز جتنے زندگی کے معاملات ہیں نا وہ بھی سارے رائے راست بنا شروع ہوتے ہیں, کیونکہ ساتھ ارد گرد جو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آپ کی پھر رہی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا کون کون سی ہیں. تو وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں, بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں, جو چیزیں ساتھ چپکی ہوتی ہیں اور ان سے جان چھوٹ جاتی ہے. ڈفرینٹ مخلوقات کا نا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی مخلوق آپ کے ساتھ ہے, بالکل نہیں معلوم ہوتا. ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کبھی آپ کیمرہ لے کے آئیں گے تو ابھی ایک دو بندے موجود ہیں, سنیں گے تو وہ ہمارے بادرآباد پہلے میں اپنی شاپ پہ بیٹھ کے علاج کرتا تھا, وہاں پر حاضری ہوگی, فوج آ گئی اور اس نے پورے کرنے میں ہماری شاپ پہ کرسیاں اور جگ گلاس اٹھ کے اوپر ایسے گھوم رہی ہیں ساری جگہ. وہ چیخ پکار لگی ہوئی ہے جس پہ وہ حاضری لگی ہوئی تھی خاتون پہ, اس کے ساتھ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی, وہ ہنگامہ مچا ہوا تھا. پوری مارکیٹ 20 سیکنڈ سے پہلے بند ہوئی, لوگوں نے تالے نہیں لگائے, خوف کے مارے شٹل گرائے, اب سب لوگ بھاگے تھے. پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ماشاء اللہ ٹھیک, بچی ٹھیک ہوئی, آزاد ہوئی, اور شادی بھی ہوگی, وہ اپنے گھر کی بھی ہو گئی. یہ بات, یہ بھی بڑی ایک چیز. لیکن مزے کی بات ہے کسی شخص کا ایک پیسہ خرچہ نہیں ہے. ہم دوائی کے پیسے لیتے ہیں, دوائی فری میں نہیں ہے. لیکن دوائی کے علاوہ کوئی بھی آتا جاتا ہے جو آگے دم کراتا ہے, قرآن پاک آتے ہیں پڑھنے لگ جاتا ہے, جو محنت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ کرتے ہیں. الحمدللہ یہ بات تو ہے واقعی, اور الحمدللہ سارے معاملات بڑے بہتر رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا جزا دے اس حوالے سے کہ جو لوگ اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, مدد کر رہے ہوتے ہیں. بڑا ایک یہ جو ہے نا, یہ بھی ایک بڑی ایک خوبی ہے, بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ یہ بھی بلیسنگ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ بھی بلیسنگ کسی کو دیتا ہے کہ وہ پہنچ سکے اس جگہ تک جہاں پر ان کو ان کے معاملات بہتر ہو سکیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بات تو سن لیتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہنچ نہیں پاتے. یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ پہنچ کیوں نہیں سکتے ہیں وہ, یہ اس طرح بات کرتے ہیں کالر سے بات کرنے کے بعد. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گے, سوال بتائیے گا. جی میں اصل میں میرے پتے میں پتھری. جی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے کو جو ہے نا وہ پین بہت زیادہ اکثر ہونا شروع ہو جاتی ہے میدے میں. سب سے پہلا کام تو یہ کہ آپ 2 بوتلیں پانی لے کے آ جاؤ اور روزانہ الحمد شریف 41 دفعہ پڑھو, اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 دفعہ الحمد شریف پڑھ کے اپنے پتے پہ پھونک بھی دو اور پانی پھونک کے پیتے رہو. 2 بوتلیں پانی لے, میں آپ کو پڑھ کے دے دیتا ہوں, اللہ خیر کرے گا, خیر ہوگی انشاءاللہ. آپ ضرور اپنے اوپر بھی اب میں آپ کے سوال کا میں جواب دوں. جی نازیہ, آپ میرے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے کچھ مہینے ہو گئے, لیکن آپ کی جتنی زندگی بھی اس زندگی میں آپ نے لاکھوں معاملے دیکھے ہوں گے, لاکھوں, بہت سارے. روزانہ کا معمول ہے ہمارا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار کہ بندہ بیمار ہے, مر رہا ہے, لیکن ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں, اس میں کوئی بیماری نہیں آ رہی. یہ مانا کہ نظام الہی وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے, نہ کبھی پہنچ سکے گا. لیکن یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ کتنی مشکلات ہیں, کیا اثرات ہیں, کیا معاملات ہیں, چاہے وہ جادو کے ذریعے, موکلات کے ذریعے, کسی بھی ذریعے کو گھر کو تباہ کیا ہوتا ہے. جب وہی لوگ ہوتے ہیں آ کے دم کراتے ہیں, اس کے اوپر چاہے جادو ہے, ٹونے ہیں, موکلات ہیں, جنات ہیں, جب وہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں, وہی گھر پر سب جنت بن چکا ہوتا ہے. جس گھر میں روزانہ میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں دیکھے کہ موت کی دعائیں مانگ رہی, وہاں پر زندگی آئے, ان گھر میں باہر آ گئی, خوشیوں کی دعائیں مانگ رہے تھے. بالکل ہاں, یہ بات تو ہے. جن بیٹوں نے اپنی ماں کو باپ کو نکال کے باہر پھینکا تھا, وہ بیٹے اپنے ماں باپ ڈھونڈتے لے کے آئے, لا کے آج تقریباً 8-10 سال ہو گئے اپنے ماں باپ کو روزانہ صبح شام چوم کے جاتے ہیں. بالکل یہ والی بات. یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ ہر شخص, یہ دیکھو ان پہ ہر کوئی آتے لگے گا. یہ یاد رکھو, ان جادو ٹونوں پہ, ان جنات مغلات پہ ہر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا. شاید نادر کوئی شخص ہوگا جو کرے گا. میرے پاس اللہ شفا دیتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں, لیکن کوئی شخص نہیں کہتا اس کے پاس میرے پاس آئے 1 روپے بھی خرچ ہوا, کبھی نہیں خرچ ہوا. بالکل یہ والی بات ہے. چلیں ابھی بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں, کہیں نہ جائے گا.
جی ناظرین، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے اور حاجی اخوندزادہ ہمارے ساتھ ہیں جو روحانی علاج کے بھی آپ کے لیے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے میڈیسنز کے حوالے سے وہ بھی ہربل میڈیسن جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ آپ صحت مند ہو جاتے ہیں. اور اسپیشلی سیروسس کے حوالے سے میرے سامنے بہت سارے پیشنٹس آئے. میں یہ سمجھتی تھی کہ سیروسس ایک جو اسکن ڈیزیز ہے اوکے صحیح ہو جائے گا، لیکن جب میں دیکھ رہی ہوں تو 3 4 سال لوگوں کو گزر جاتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہو پاتا. 30 سال اور ویسے کا ویسے رہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے. بالکل. تو اس وقت دنیا میں جہاں پر بھی لوگ ہیں اور کسی کو پرابلم ہے اس وقت سیروسس کے بارے میں، میں کہوں گی پلیز حاجی صاحب کو آپ کال کریں، ان کے پاس آئیں تو اور آ کر جو ہے اپنا علاج کرائیں. نواب شاہ سے کالر ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیا کہیں گے بتائیے گا. جی میرے نا ان سے بات کرنی آج ہونے سے میری نا گھٹنوں میں بہت تکلیف اور پورے جسم میں نا درد بہت ہوتا ہے. جی جی. اور چلا بھی جاتا ہے، گھٹنوں اتنی تکلیف ہے میرے. ٹھیک ہے. اور نس میں نا جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے میرے. ٹھیک ہے حاجی صاحب کیا بیوی میں تو میں جواب دیتا ہوں. بہترین علاج یہ ہے کہ آپ مجھے 2 بجے کے بعد فون کرو. میرے نمبر جوان چل رہے ہیں میڈیا پہ، تمہارے اسکرین میں چل رہے ہیں، تو 2 بجے کے بعد فون کریں، میں آپ کو اسی ڈیٹیل دے دیتا ہوں. آپ مجھے اپنی تفصیل دینا، میں اس کا جواب میں دے دوں گا. لیکن یہ سب مرض قابل علاج ہے. یہاں 2 چیزیں ہیں، دوائی کھانی ہے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے. الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، دوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل آپ کا جو ہے علاج ہوگا، ڈیفینیٹلی شیورلی آپ کا بالکل علاج ہوگا. لیکن آپ کال کر لیں تو آپ کو اچھی طرح سے آگاہی بھی دے دیں گے. اچھا میرے جو سوال تھا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں انسان جو ہے آپ کا اورا ایسا بن جاتا ہے، یا ایسا ہم نے کہا نا کہ ارد گرد چیزیں جو آپ کو اکثر لے کر نہیں جاتی ہیں اس طرف تک جہاں پر روحانی علاج ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بھی آپ کی بات 1000% صحیح ہے. جہاں آپ کو شفا ملنی ہوتی ہے، جہاں وہ چیزوں کو ختم کرنے، رسم کو کاٹ کرنے کا مسئلہ تھا، وہاں پر جانے کے لیے روکتی رہتی ہیں. کئی لوگ ایسے آئے ہیں، جس سے مثال ہے کہ اشتہادی کی بات کر لو یا اور جتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، مریض جتنے آتے ہیں ان کی بات کر لو تو ایک ہی جواب ہوتا ہے. ہم آپ کے پاس کتنے سالوں سے آنے کی کوشش کریں لیکن نہیں آئے، لیکن آج آپ آ گئے. تو آپ آؤ. دیکھو نازیہ، اپنے پروگرام میں کتنی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں، بار بار کہتے ہیں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں. میرے پاس آنے والا بخار کی دوائی کھا کے نہ بخار کی حالت میں آئے، یاد ہے کہا میں کہتا ہوں میرے پاس آنے والا جتنی بھی تکلیف ہے، درد ہے، کرب ہے، درد کی حالت میں آئے. آپ شوگر بلڈ پریشر دوائی کھا لیں لیکن درد کی دوا نہ کھائیں. آپ اسی حالت میں آئیں، انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ میرے پاس سے خاص سے مسکراتے ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ. سمجھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت عطا کی ہے. میری اوقات کوئی بھی نہیں ہے، 1 ٹکے کی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی محبت، اللہ کا پیار ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آنے والا میرے پاس سے حسن مسکراتا جاتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، عورتیں مرد بچے سب آتے ہیں اور سب آتے ہیں، بہت سے پوچھتے ہیں جی خواتین دیکھتے ہیں. بھائی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں، وہ مریض ہے، مریض کو تو شفا چاہیے. مردوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں. اس طریقے سے پھر کیا نام ہے، مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں. بالکل ہر مذہب کا انسان آتا ہے. غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ تو حکمت کی بات ہے، تو غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں. ایسا نہ سمجھے کہ صرف مسلمان ہی آئیں گے، غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں. ہمارے سے کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی. ہلو السلام علیکم. سوال کریے گا. میں جمال بات کر رہا ہوں کراچی. جی جمال، کیا آپ کا سوال ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں بائی پاس ہوا ہے، میرے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، بائی پاس ہوا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور کچھ مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ اولادیں بھی اپنی پوچھتی ہیں. اس کا ایک ہی حال ہے میرے بھائی، 2 بوتلیں پانی لے کر میرے پاس آ جاؤ. اللہ تعالیٰ شفا دے. آپ کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے کو مل جائیں گی. آپ بہت سے مسلمان اگر قرآن نہیں بھی پڑھے ہوئے تو تب بسم اللہ تو آتی ہے، تو آئیں گے تو آپ کو پڑھنے مل جائے گا. تو آپ یقین ماننا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی اولادیں آپ کو پیار بھی کریں گی، چاہیں گی بھی، اور آپ سے ملیں گی بھی، آ کے آپ کا خیال بھی رکھیں گی، کیونکہ یہ نظام الہی ہے. ہو سکتا ہے کل آپ نے اپنے ماں باپ کا خیال نہ رکھو، یہ طے شدہ بات ہے. اگر تمہاری اولاد آج تیرا خیال نہیں رکھ رہی، اس بات کی فکر نہیں کرو، کل اس کی اولاد سے بدتر ہوگی، وہ ان کو خیال نہیں رکھے گی. اس کو ابھی روکنا ضروری ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھیں، آپ سے پیار کریں، آپ کا خیال رکھیں ہر طریقے سے. اس کے بعد جو ان کی اولادیں کا خیال رکھیں گی. کیونکہ میرے سامنے ایک مثال میں دے رہا ہوں چند سیکنڈ کی. گاؤں میں ہمارے پڑوس میں سید ہیں، اور جو بیٹا جوان ہوتا پہلے اپنے باپ کو مارنا شروع کرتا تھا. یہ چیزیں چلتی رہیں. جب ایک بیٹا اس نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا، ماں باپ سے پیار کرنے لگا، اس کے بعد نیک ہوئی، دوسرے سب کو عقل آ گئی، انہوں نے ماں باپ کو مارنا چھوڑ دیا، ان کی خدمت کرنی شروع کر دی.
جو ہم کریں گے وہ وہی ملے گا, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. آپ نے اچھا کیا تو اولاد اچھا کرے گی, آپ نے اچھا نہیں کیا تو اولاد اچھا نہ کر, گلا نہ اچھا کرو. ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد کے ساتھ اچھا بھی کیا ہو لیکن بعض اولاد نہیں بھی اچھا کرے, لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے, کچھ مانتا بھی ہوں ہو اس بات سکتا ہے ہم اس چیز کا, لیکن اسی یہ لیے بتائیں قرآن کہ موجود ہے. کسی کی اولاد نہیں بھی تو ہوتی ہے, ہاں نہیں تو ہوتی. کیا وہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ ان کی کو آ کے خدمت کرے, کچھ کرے, یہ تو ایک نظام ہے. لیکن یہ کہ انسان اس وقت پھر کیا کرے جب اولاد اس کی جو ہے وہ نہیں اس کی خدمت کری, تکلیف ہوتی ہے, دو تکلیف ہوتی ہے باتیں انسان کو. الگ ہاں ہیں. جن کی اولاد نہیں ہے تو وہ تو بے فکر ہیں, ہے ہی نہیں ہے. ہاں بس یہی سوچ رہے اپنے آپ کو تکلیف لیکن تو نہ جن کی دیں. ہے انہیں درد بھی اور کرب بھی ہے. اولاد ہوتے ہوئے بھی اولاد نہیں ہے, ہاں اس کو سنبھال نہیں, ایسا خیال نہیں رکھ رہے. یہ چیز بھی ایک عالمی ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک اور کالر ان سے بات کرتے ہیں. نفیس, السلام علیکم. جی السلام علیکم. نفیس جی, کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. مجھے حاجی صاحب سے بات کرنی تھی. بالکل. میرا ایک بھانجا ہے, اس کے ہر ہفتے جو دوسرے دن وہ ہوتے ہیں ڈائلیسس, تو اب وہ اتنی زیادہ وہ اس کو وہ ہو گیا کہ اس کو ایڈمٹ کر لیا وہاں, وہ ہے نا جگ گردوں کی وہ ہوتی ہے. اب اس کو بہت کم عمر ہے, اس کی شادی شدہ ہے, بہت ہی چھوٹا ہے. اس کے لیے معلوم کرنا چاہ رہا تھا. ارے بھائی میں بھی بتا دیتا ہوں, الحمد شریف 41 سے پڑھ کے اس بچے پہ پھونکو, پانی پلا کے تھوڑا تھوڑا پانی پلاتے رہو. 41 دفعہ سورہ اخلاص وہ پڑھو, قل هو الله احد, اور اللہ کو درشی پڑھ کے اس پانی پھونکو, بچے کا نام لے کے دعا مانگو اور تھوڑا تھوڑا پانی پلاتے رہو. دونوں گردوں پہ لگاتے رہو, دونوں پانی الگ الگ کر کے اس پہ لگاتے رہو. یہ ایک ہفتہ کرنے کے بعد مجھے بتانا ہے کہ اس بچے کی کنڈیشن اب کیا ہے. اگر میرے پاس بھیج دو زیادہ اچھا ہے, تو آپ کے دم کرائیں, اللہ خیر کرے گا, خیر ہوگی. جیسے کل ایک بچہ آیا تھا, میرے شخص کی عمر ہوگی 8-9 سال ہوگی یا 10 سال ہو. اس کا بھی یہ تھا کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی. ڈائلسس پہلے سے بچپن سے گردے کا پرابلم چل رہا تھا, پروٹین نکل رہی تھی, اب وہ ڈائلسس پہ, اور اس کی بہت بری کنڈیشن تھی. لیکن یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک ہفتے 10 دن کے اندر وہ بچہ اپنی زندگی میں واپس آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو باقی یہی ہے کہ اچھا یہ بتائیے گا, یہ جو سیروسس ہوتے ہیں کیا ایک دوسرے سے لگ بھی سکتا ہے؟ دیکھیں بہت سی جگہ پہ یہ ناممکن ہے کہ یعنی کہ جیسے کہ ہمارے پاس کچھ فیملی ہیں جو بچپن سے بچی تھی, چھوٹی سی بچی تھی, اس راستہ آج وہ تقریباً 35 سال اس کی عمر ہوگی, بچوں کی ماں ہیں, بچے بھی جوان ہو رہے ہیں, اسے کسی کو نہیں لگا. ٹھیک ہے. لیکن ایک جگہ میں نے دیکھا تھا, باقی میں نے کہیں زندگی میں دیکھا تھا, کہ ایک جگہ میں نے دیکھا تھا ایک آدمی کو سورائسس تھا, اس کی شادی ایک ٹیچر سے ہوئی تھی, اور وہ ٹیچر کو شادی کے بعد ٹیچر کو سورائسس جو ہوا تو وہ طوفان پھیلا. اس کے بعد ظلم یہ ہوا ٹیچر پہ, اس نے اس کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی. جب میرے پاس آئی تھی, تقریباً آج سے 15 سال پرانی بات ہے, اس نے بولا کہ آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ تھا تو سب کچھ میں اپنے ہسبینڈ کو دے چکی ہوں. لانڈی میں کہیں رہائش تھی ان کی, اس کا علاج ہوا, وہ ماشاء اللہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہو چکی تھی. اور ہسبینڈ سے اس کو لگا تھا؟ ہسبینڈ سے لگا تھا, لیکن اس سے پہلے کوئی مثال میں نے اور نہیں دیکھی. ایسے اور کوئی مثال؟ نہ کوئی. دیکھیں نا, میں نے بتایا کہ کتنے مریض میرے پاس ہیں جن کی فیملی میں 35 سال 40 سال سے سورائسس ہے, ایک ساتھ کھانا پینا, ایک ساتھ دونوں بہنیں سو بھی رہی ہیں ایک بیڈ پہ, وہ کبھی کسی کو نہیں لگا. لیکن یہ ایک مسئلہ کو میں نے دی ہے, ہو سکتا ہے میاں بیوی کے تعلقات میں جی بالکل یہ چیز ٹرانسفر ہوئی, بالکل ہاں, ورنہ اور جو جتنا آپ نے ایسا نہیں اور نہیں دیکھا میں نے. اچھا بلڈ کا اپنا ہی خون کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. لائن ڈسکنیکٹ ہو گیا, آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا. اچھا دوسرا یہ کہ آپ ساتھ میں جو بچے ایسے ہوتے ہیں جو معذور بچے جس کا آٹزم وغیرہ جو ہے, اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کا بھی علاج ہوتا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کو مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. آرٹسٹک آٹزم CP چائلڈ بہترین علاج ہے. چھوٹے دماغ کے بچے جو ہیں, جو بولتے ہیں چھوٹ برین کے بچے, دماغ چھوٹا, یعنی بچہ بڑا ہو گیا لیکن دماغ اس کا اخروٹ کے برابر ہے, الحمدللہ ان کا علاج ہوا, بالکل بہترین علاج ہوا. اس طرح آنکھوں کے امراض کے لوگ ہیں جو اسی میٹرو TV بھی 4-5 سال پہلے جو پروگرام آتے تھے, جو بالکل ٹوٹلی ان کی آنکھیں ختم ہو چکی تھیں, اور وہ آج اپنی زندگی میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں. ان کی آنکھوں میں روشنی دونوں آنکھوں میں برابر آئی ہوئی ہے. جو 3 سال سے 0 پہ تھی, ایک پہ 20% تھی, وہ آج اپنی زندگی میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. کیونکہ بہت سارے مریض, آپ نے اچھا کی بات کی, بہت سارے مریض ہیں ان کی جو ان کی نسیں اندر سے سوکھ چکی ہوتی ہیں, آنکھوں کی نسیں, وہ روشنی جو آنے والی ہے وہ روشنی نسیں سوکھ جاتی ہیں اور روشنی ختم ہو چکی ہوتی ہے. جو علاج ہمارے پاس جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کی نسیں جو سوکھ چکی ہوتی ہیں وہ دوبارہ اپنی زندگی میں واپس آتی ہیں, وہ بحال ہونے کے بعد روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اچھا ہمارے سے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। मुझे हाजी साहब 2 सवाल पूछने थे, जी जी। अगर आपकी इजाजत हो। एक तो ये कि मुझे शुगर है, अच्छा मैं दवाई लेता हूँ, टेस्ट कराता हूँ, शुगर आती है, और बहुत सारे हाकिम के पास गया, वो चेक करते हैं शुगर नहीं है मुझे। एक तो ये, और दूसरी बात अभी आप औलाद का कह रहे थे, मसला ये हमारे यहाँ जो फुकदान है, हमारे यहाँ जब औरत जो डिलीवरी होनी होती है ना, वो कुरान नहीं पढ़ती, वो गाने सुनती है। जब हमारा आगाज गाने से होगा, बेहयाई से होगा, तो हम अपने औलाद से क्या रिजल्ट लेंगे? ये रिजल्ट लेंगे ना। आपकी आवाज़ ही नहीं क्लियर आ रही है, बिल्कुल भी आपकी आवाज़ आ ही नहीं रही है हमें क्लियरली, और कुछ समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा है। आपने जल्दी जल्दी कहकर जो है फ़ोन रख भी दिया, तो दोबारा कॉल कर लीजिएगा। देखिए, जो मुझसे अगर शुगर की बात कर रहे थे, वालद 2 बातें उसने की ना। एक तो अगर वालद अगर घर में से बेहयाई की तरफ जा रहा है, औलाद पे क्या असर पड़ेगा? सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस्लाम में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हम मुसलमान इस्लाम को इस्तेमाल नहीं करते। अपने मफाद के लिए हर चीज़ ले आते हैं, लेकिन अपने मफाद को छोड़ के जो इस्लाम के जो टोटल जावी हैं उन्हें छोड़ देते हैं। इस बात से मुझे इत्तफाक यूँ है कि बहुत सारे लोग बाहर जाके गुनाह पे गुनाह करते हैं। उनसे मैं कई लोगों से मैंने कहा कि शादी कर लो, दूसरी बीवी रख लो, तीसरी रख लो, चौथी रख लो, इस्लाम के मुताबिक चलो। तुम इस्लाम के ताबे हो जाओ, इस्लाम को अपना ताबे ना करो। इस्लाम के खिलाफ काम करते हो, फिर मुसलमान भी कहते हो, तो दोनों बातें गलत हो जाती हैं। ठीक है, जिन घरों में ये होता है वहाँ पर वो तो वक्ती तौर पे ऐसे कर लेते हैं, लेकिन उसका आखिरी अंजाम बहुत बुरा होता है। ये जो उसने बात की, इससे 2 चीज़ें मैं वजाहत कर दूँ। मेरे पास एड्स के मरीज़ आए, उन अल्लाह ने शिफा दी बहुत सारे, लेकिन किसी एड्स के मरीज़ ने आज तक अपनी मेडिकल रिपोर्ट हमें नहीं दी। आज तक 25 साल से 30 साल से किसी एड्स के मरीज़ ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी, ना पहले की ना बाद की, सिर्फ बता दिया जी रिपोर्ट में ये। ठीक है, तो चाहे वो मर्ज कहीं से भी लगा, आपकी गलती है या नहीं है, इसको छोड़ दो, लेकिन ये तो है कि आपको इलाज चाहिए, शफा चाहिए, शफा की बात करो। बिल्कुल, और फिर अपने आप को इंसान जो है वो एक शख्स की मिसाल मेरे पास मौजूद है, 1995। कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगी? मुझे अपनी ना बेटी के बारे में पूछना है। जी जी। वो मेरी बेटी की उम्र 24 साल है। हाँ। और उसकी मसला ये कि उसकी आंख जो है ना, वो डॉक्टर कहते हैं कि पैदाइशी एक लेफ्ट वाली जो आंख है ना, उसमें रोशनी नहीं है बिल्कुल भी। अब इस वजह से अब उसके जितने रिश्ते आ रहे हैं वो वापस चले जाते हैं। इतनी मसला हो गया बेचारी के साथ में, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अब डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेशन भी हो जाएगा तो ये दोबारा वैसी घूम जाएगी, मतलब उसकी आंख घूमती है। इसका हल यही है, जो पहला वाला कॉलर था उसका भी ये हाल है, इनका भी ये हाल है कि वो भी मेरे पास आ जाएं तो बेहतर है। हाँ, कराची से बात कर रही हैं आप? ठीक है, जो भी कराची से कॉल कर रहा है ना, हम ठीक है, हम आपको ऑनर बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि हाजी साहब को डायरेक्ट चले जाते कि 1 to 1 आप मिल सकते हो। कराची में कोई मुश्किल नहीं आना, तो आपको ये अल्लाह की तरफ से आपके पास एक सहूलत भी है, तो आप बिल्कुल जाएं और 2 बोतल पानी की आप ले जाएं। बाकी एड्रेस आप बता दीजिएगा। जी, कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चढ़ूँगी, कोने में इस्लामी वाले, उसी गली में आगे आ जाएं। आगे बोर्ड लगा हुआ है, दायां तो हाजी दीन में उनका, ऊपर आ जाएं। पीर से लेके हफ्ता दोपहर 2 बजे से लेके रात 8 का टाइम रोज़ाना का है। एतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम है। वो जो बच्ची आंख वाला मसला है, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो मेडिकल रिपोर्ट की फोटो स्टेट लेके आएंगे अपने साथ। जो हमारे बस में कोशिश हम करेंगे, बाकी रब का मामला है, इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन कर रब करम करेगा इंशाल्लाह। लाहौर से कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ये पता करना था हाजी साहब से, मेरे भाई हैं खालिद, अच्छा उनको शुगर है, लेकिन टेस्ट कराते हैं आती है, और किसी और को दिखाते हैं तो शुगर नहीं आती। अगर इसके लिए हाजी साहब कुछ बता दें। भाई मेरे, आप एक काम कर लें, मुझे 2 बजे के बाद फ़ोन कर लें। 2 बजे के बाद मैं अपने क्लिनिक में मौजूद होऊंगा। आप वहाँ मुझे फ़ोन कर लें, फ़ोन करके डिटेल दे देंगे, मैं उससे जवाब दे दूँगा, क्योंकि अभी कुछ बात समझ में आती, कुछ नहीं आई। लेकिन जिन लोगों को ये मसला है तो मुझे 2 बजे बाद फ़ोन करेंगे, तब मैं खुद उनसे बात कर लूँगा, ताकि उनका सही हल बता सकूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात है, बिल्कुल सही है। तो आप ऐसा करें, आप ना कॉल कर लें। वैसे इनका मसला क्या था अभी मैंने बताया, शुगर का ना, तो एक काम करें कि थोड़ा सा हम शुगर के हवाले से इतना हम बता देते हैं कि परहेज क्या करने हैं, और वैसे कि कॉल आपको करें। शुगर पेशेंट के लिए एक नुस्खा बता देता हूँ, और ये सब के लिए, अगर जिनको शुगर नहीं वो भी इस्तेमाल कर लें, और यकीन मानना फ़ायदे में रहेगी। काली जीरी आम मिलती है, जीरा अलग होता है, जीरी अलग होती है। जीरी थोड़ी मोटी होती है, जीरा और जीरी हम शक्ल है। फ़र्क इतना है, जीरी कड़वी है और जीरा मीठा है। आप रात को सोने से पहले
आप चाय का पाव चमचा काली जीरी मुंह में डाल के पानी पी के जीरी लें। जीरी के, ठीक है। और जिनको सीने का मसला है और गले के प्रॉब्लम्स है, वो जीरा और जीरी मिला के साथ को सोने से पहले चाय का पाव चमचा मुंह में डालें और पानी पी लें। बिल्कुल सही। इसको आदत बना लें। ठीक है। और जिनको भी शुगर का टेस्ट करवाना है, तो आपको मैं ये बताऊं कि आप कहते हैं ना कभी शुगर आती है कभी नहीं आती, तो बेसिकली जो शुगर के लिए आप जो टेस्ट करते हैं कि डायबिटीज़ है या नहीं, तो लास्ट 6 मंथ्स का आपका टेस्ट होता है कि आपने जो शुगर के लिए जब टेस्ट के लिए जाएंगे ना, जो डायबिटीज़ के टेस्ट के लिए जाएंगे, उनको आपने कहना है टेस्ट वालों के लास्ट 6 मंथ्स का आपने जो है शुगर का आपने देखना है कि वो क्या आपको जो है डिटेक्ट करके बताएंगे। तो आप जब भी लैब जाएं तो उनसे आप ये कहिएगा कि लास्ट 6 मंथ्स का टेस्ट, ठीक है ना। तो भी जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद हमारे साथ हैं और रूहानी इलाज भी और साथ में हर्बल इलाज भी आपका बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन ये है कि बेहतर हम यही कहते हैं, हाल ये है कि जो लोग कराची में रह रहे हैं और जिनको कोई भी बीमारी या मसला है, वो ज़रूर आएँ और आकर जो अपना जो इलाज इनके पास आकर, क्योंकि देखने के बाद मिलने के बाद एक अलग बात होती है, क्योंकि डिस्कशन होता है कि आपको बेसिकली बीमारी जो है, अक्सर ये भी होता है कि लोग कह रहे होते हैं कि जी हमें जो प्रॉब्लम है वो जी मैदे का है, लेकिन वो मैदे का प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम कुछ और। इसी तरह कोई कहता है कि हमें दिल का प्रॉब्लम, दिल का नहीं, वो कहीं और से वो होते होते जो है, मतलब होती कोई और बीमारी है और वो उनको कुछ और वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी एक चीज़ आ जाती है। ये क्या सच होता है? 100% सच होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जो गैस का प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैदा पेट भारी होता है, फिर वो अच्छा, कॉलर है काफ़ी देर से होल्ड पे, उनसे बात करने, हम मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगी? जी, मेरी बेटी है, 25 ईयर्स उसकी एज है। अब आवाज़ नहीं आ रही। मेरी बेटी 25 ईयर्स की एज है और जी, उसको मैदे में इतनी प्रॉब्लम होती है, जैसे गरम खाया नहीं जाता और अजीब सी हालत होती है उसकी, और मतलब बिल्कुल वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। वीकनेस ज़्यादा है, गरम खाया नहीं जाता? नहीं, मतलब पेट ऐसा लगता है जैसे गरम गरम है, उससे कुछ कोई भी चीज़ ज़्यादा उसे खाई नहीं जाती, मैदे में तकलीफ रहती है। डॉक्टर्स को मैदे में तकलीफ रहती है। अच्छा, तो एसिडिटी तो नहीं है कहीं बहुत ज़्यादा? एसिडिटी है उसको और ट्रीटमेंट। कॉन्स्टिपेशन? जी, कॉन्स्टिपेशन भी है। ठीक है, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। कराची से बात कर रही है ना, तो बस कराची से जो बात करें, मैं तो कहूँगी बिल्कुल जाए। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी एक मेडिसिन दी थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था फॉर द कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल। तो बेसिकली ये होगा कि आप आएँ और आकर जो है वो मेडिसिन आप ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह इनको भूख का भी प्रॉब्लम है, ये भी वो भी सॉल्व हो जाएगा साथ में, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और साथ में दम भी होगा। देखिए, दम कहते हैं ना कि दुआ, मैंने इस चीज़ पे इतना यकीन रखा है कि दुआ जो होता है उसके साथ दवा दोनों। बिल्कुल। अच्छा, कई ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जिनके पास हम कभी जाते हैं ना, तो मैंने देखा है कि वो जो है ना, जब इलाज करने का, ये आपकी दवाओं में इतना ज़्यादा क्यों असर होता है? कहीं और जाते तो ये असर नहीं होता। तो कहते हैं आपको पता भी नहीं होता कि हम दुआ भी कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप पहले के जिस हकीम को देखो, पुराने हकीम बोलता फल शाफी। हाँ। और रात को हकीम साहब जानमाज पे बैठ के सब मरीजों की दुआ करता है। मैं भी रात को जानमाज बैठ के सभी दुआ करता हूँ। हाँ। ठीक है। ताजिद पढ़ने के बाद सबसे पहले मरीजों की दुआ करता हूँ, उसके लिए अपने लिए सबसे आखिर में दुआ मांगता हूँ। लेकिन मेरी दुआ, आपको पता है मैं क्या दुआ मांगता हूँ? मैं कुल कायनात के हर बशर के दुआ मांगता हूँ। हाँ। इंसान के लिए, जिन्नात के लिए, देव परियां, जितनी भी जिंदा चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, सबकी शिफा की दुआ मांगता हूँ, सबकी रिज़्क़ को शादी की दुआ मांग रहा हूँ। मेरे लिए ये चीज़ बड़ी काम की है, क्योंकि कल जब मैं अपने अल्लाह के सामने जाऊँ तो मैं कहूँगा, ये मेरे रब इज़्ज़त, मैं अपनी नबी की सुन्नत पे चला था, या रहमत लिल आलमीन, तमाम आलमों की रहमत है, उसको मैं भी लेके चला, तमाम आलमों की रहमत बना के भेजा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा, हम जो भी बात कर रहे थे ये वाले से कि बीमारी कुछ और होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती। ये बात सही। देखिए, जितना मैंने रिसर्च किया, 38 साल, थोड़ा सा वक्त जो गुजरा है, 38 साल का रिसर्च जो की है, मैं जो पढ़ाइयाँ की हैं, वज़ाइफ की हैं, चले की हैं, अल्लाह ने नवाजा, बहुत नवाजा है। मैं आपको गैस के बारे में डिटेल देता हूँ कि जिसको हम सबसे ज़्यादा परेशान, 90% दुनिया में लोग गैस की वजह से परेशान है कि जो गैस रुक जाती है, डकार नहीं आते, गैस का नाम है पास नहीं होती, दूसरे रास्ते से भी तमाम मुश्किलात होती है। गैस रब ने पैदा की, बेहतरीन चीज़ पैदा की। अगर किसी एक गैस, हर चीज़ की, चिड़िया, चरन, पेन, गाय, भैंस, बकरी, इंसान, हैवान, तमाम गैस पास करते हैं।
اس میں خوبی کیا ہے؟ یہ خوبی یہ کہ یہ فضلے کو دھکا دیتی ہے آگے بڑھانے کے لیے. اگر گیس نہ ہو تو آپ کا کھانا پیٹ میں پڑو, آپ کو واش روم جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, وہ پڑا سڑ جائے, ختم ہو جائے. یہ گیس ہی تو اس کو دھکا دیتے فارغ کر دیتی ہے, اور خارج ہوتی ہے, ساتھ انسان کا فضلہ باہر آ جاتا ہے, روٹی آ جاتی ہے, گیس پار ہو جاتی ہے. یہ تو نظام الہی ہے, لیکن اس میں جو زیادتی ہو جاتی ہے وہ تباہی کرتی ہے, بربادی کرتی ہے. اس کے لیے دوائی دیتے ہیں. تو آپ کا سوال یہاں 100% صحیح ہے کہ جو دماغ کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ گیس پاس ہونے کے بعد دماغ بھی سکون میں آ جاتا ہے, معدہ بھی سکون میں آ جاتا ہے. معدے کے زخم ہوتے ہیں, ناک منہ سے خون آتا ہے, بدبو آتی ہے, کوئی پاس بیٹھ نہیں سکتا. اکثر ہوتا ہے کہ کسی بیٹھے بغل میں اتنی بدبو آتی ہے جیسے کہ نعوذ باللہ بیٹھنے والا منہ یوں کر کے بیٹھتا ہے. تو یہ تمام چیزوں قابل علاج ہیں. اچھا, آپ نے بتایا کہ ناک سے خون جو آتا ہے وہ بھی کیا اسی وجہ سے؟ نہیں, گیس وجہ سے نہیں آتا, اس میں وجوہات ہوتی ہیں. سر سے آتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اور کسی نرسری پھوٹ جاتی ہے, اور کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں جس ناک سے دماغ میں کوئی ناک کے قریب جو نس ڈیمیج ہوتی ہے, اور وہ کبھی کبھی وہاں سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن اس ایک قابل علاج مرض ہے, ایسا نہیں کہ علاج قابل علاج اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ اس کی دوائیاں موجود ہیں ہمارے پاس, ہمارا طریقہ کار موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ گواہ, اللہ کے بعد آپ کی تو گواہ ہیں. آپ کے سامنے جو کچھ ہوتا رہا آپ نے دیکھا, آپ خود بیمار تھیں, آپ کہیں اللہ نے کیسے شفا دی. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کے سامنے یہ شادی بیٹھی ہوئی ہے, الحمدللہ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا. بالکل. اور ہر قدم پہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے. اور مزے کی بات ہے, کائنات کے تمام لوگوں کی ایک ہی دوائی ہے, اور سب کا ایک جیسا علاج ہے. کوئی امیر غریب نہیں ہے, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. بالکل. سب کا ایک ہی سطح کا علاج ہے. بالکل. الحمدللہ میں بہت خوش نصیب ہوں. بڑی کرم نوازی اللہ کی, بڑی رحمت ہے اللہ کی. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ سب کے لیے دیکھیں کتنے لوگ میڈیا میں بیٹھے ہوتے ہیں, کتنے لوگ بڑے بڑے اسپتال کے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن آپ جب میرے پاس بیٹھ کے آپ کیا نام ہے رپورٹ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹروں کے برباد کیے ہوئے مریض جو آگے بیٹھے ہیں. لیکن میں ڈاکٹر بلند کی بڑی عزت کرتا ہوں. جی جی. ڈاکٹر بلند اقبال بہت قابل ڈاکٹر ہے, جو میری آنکھوں نے دیکھا, میں وہ بات کر رہا ہوں. میرے پاس جتنے بھی ہمارے جب پروگرام ہوتے تھے کہ دوسرے ٹی وی چینل پہ, تو بلند نے کبھی بھی کوئی رپورٹ پڑھے بغیر پروگرام نہیں کیا. یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. ہر رپورٹ پڑھنے کا پہلے وہ بات کا سارا تناظر سامنے رکھنے کے بعد بلند نے بات کی. وہ خوش ہوتا تھا, ڈاکٹر کہتا عیسیٰ آپ کو مبارک ہو, یہ ہمارے لیے بڑا انعام ہے کہ ماشاءاللہ یہ مریض ٹھیک ہو چکا ہے. مریض کی پوری ٹانگ کالی ہو گئی, وہ کیا نام ہے رگڑ کے کھجا کے بالکل کالی سیاہ ہوگی, پاؤں سے لگے یہ یہاں تک پوری ٹانگ کالی سیاہ ہو گئی. اب وہی مریض ہے, وہ چیزیں سب ختم ہو چکی ہوتی ہیں, اور ٹانگ اس کی بالکل صاف ہے. آپ کی نشان شاید نادر آدھا % کی نظر آ جائے. لیکن آج جو دوائی بنائی GS1 جو دوائی بنائی ہے وہ اسی لیے بنائی ہے کہ نشان کتنا بھی پرانا ہو, لیکن اس سے وہ نشان مٹنا شروع ہو جاتا ہے, چاہے اندر ہے یا اوپر ہے. اور الحمدللہ. دیکھیں اس میں سب سے بڑا جن خواتین نے بہت زیادہ میک اپ, جس سے آپ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں, میک اپ کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں ہوتا ہے اکثر, ہاں کہ انسان کا جو وہاں, لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ آپس دور کرنے کی کوئی دوائی نہیں. میک اپ ہے جو ہم کیمیکل تو یوز کر ہی رہے ہیں نا, لیکن جو چیزیں ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ کا یہ میک اپ کی جو بربادی ہو گئی ہے, جو کیمیکل سے آپ نے تباہی ہوئی ہے, وہ پوری صاف ہونے کے اپنی زندگی واپس آ جاتے ہیں بالکل تازہ چہرہ. آپ اگر بغیر میک اپ کے بھی اگر میڈیا میں بیٹھتے ہیں تو آپ اتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں. میک اپ کے بغیر جتنا لگیں گے اتنا میک اپ میں نہیں لگیں گے, بالکل, کیونکہ اس میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت میں نہیں کر سکتا. میں تمہیں دوائی دے سکتا ہوں, میں دم کر سکتا ہوں, پڑھ کے دے سکتا ہوں, پڑھنے کے لیے دے سکتا ہوں, لیکن باقی جو آپ کو کام دیا جاتا ہے تو آپ خود کریں گے, وہ تو خود کرنا ہوگا. تو جتنے بھی لوگوں نے آ کے علاج کرایا جن کی اسکن بالکل گل سڑ گئی تھی, اور ہمارے پاس اس سے عالمگیر صاحب تشریف لائے تھے ہمارے آپ کو پروگرام میں, تو دیکھیں اس کا الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنا بہترین علاج ہوا اس کا. بالکل بالکل. کالر بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بات کروا دیجئے ڈاکٹر صاحب. جی بات کیجیے گا, حاجی صاحب بات کیجیے گا. جی بولیں بی بی. سر یہ نا مجھے گلے کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے جی, وہ نا میرا گلا جو ہے بہت بہن کا میری نا بڑھ گیا ہے, وہ ڈرتی ہے آپریشن کروانے کے لیے. بی بی آپ اپنے مریض کو لے کے میرے پاس آ جائیں, 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں, 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب کرم کرے اور کرم ہوگا, اور مریض صاحب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل اپنی زندگی میں آ جائے گا. ہاں جی
صحیح ہے. بس پین اور کاغذ آ جائے تو پھر یہ کہ ہم دعا کا سلسلہ بھی کریں گے. جی بالکل. میں قسم پہلے لے کے بیٹھنا بھول گئے. وہ آج میں نے سارا کام موبائل سے کیا اس وجہ سے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پین کا کام نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ آنے کے لیے تو کروڑوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں مجھے پتا. وہ آج اصل میں ہمارے وہ کچھ ٹک ٹاکر فرینڈس بھی آئے ہوئے تھے تو ان کے لیے پھر تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ بزی ہوئے ہوئے تھے تو اس لیے میں نے پین جو ہے وہ اپنے بیگ سے نکالنا بول کے. میرے بیگ میں موجود ہے پین. لا دیں کاغذ بھی لا دیں. کوئی بات نہیں. اپنا ہی شو ہے, اپنا ہی سیٹ ہے. آ جائیں ادھر ہی آ جائیں لے کر. کچھ نہیں ہوتا. اچھی بات ہے. ہاں دے دیجیے گا. میں حاجی صاحب کو آ جاؤ دے دیں. چلو حاجی صاحب کو وہ چپکے سے دیکھیں نا, کیمرے میں نظر نہیں آئے تاکہ نا ہم تو کہتے ہیں آ جاؤ. کوئی بات نہیں بھائی, اپنا ہی شو ہے, اپنا ہی سیٹ ہے. اور اس وقت بہت سارے لوگوں کو اس وقت جو ہے فائدہ بھی حاصل ہوگا اس سے, دعا سے. تو کیوں نہ جو ہے میں اس لیے یاد رکھتی ہوں. دیکھیں حاجی صاحب ہمیشہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی چلے جی. ایک بیکار ہے. ہاں 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 جی آپ بات کریں, میں اس میں لکھ لیتا ہوں. جی 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 چلیں جی. اب جو آپ کو جہاں پر درد ہے سب چیزیں بتا دیں. اب وہاں پر آپ اپنا ہاتھ رکھ لیں اور جیسے ہی کہیں گے کہ ہاتھ اٹھا کے دوبارہ, تو ہاتھ ہم نے یوں رکھا تو ہاتھ اٹھا کے آپ نے دوبارہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو گھٹنوں میں درد ہے گھٹنوں میں رکھ لیں, یہاں درد ہے یہاں, کمر میں درد ہے یہاں. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی کہیں گے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھیں تو اپنے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھیں. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبھی درد تک بیماری جادو ختم و شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب جو ہے, ساری کائنات کا ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابوج آمین ثم آمین. پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں, ہمیشہ لیے ختم ہو جائیں. پاکستان اندرونی بیرونی شر فساد پھیلانے والے ختم ہو جائیں. پاکستان کی لوٹی دولت پاکستان آ جائے لیکن ڈاکو پاکستان نہ آئیں. آمین آمین. پاکستان کا لوٹا ہوا سارا خزانہ مال پاکستان آ جائے لیکن لوٹنے والے ڈاکو پاکستان آئیں. انشاءاللہ نہیں آئیں گے. آمین. کائنات کے تمام لوگوں کو شفا ملے, جو بھی جہاں بھی ہے, جس مذہب سے جس ملک میں, اس کو مکمل شفا ملے. اللہ سے روزی کو شادہ کر کے ساتھ کی شادی بیاہ کے معاملے حل ہو جائیں. انسان, حیوان, جنات, دیو, پریاں, تمام زندہ چیزوں کو شفا ملے. جسے کہ جو بھی اسے شفا ملے, مکمل شفا ملے. اور سب کی روزی کو شادہ, معیشت کو شادہ, ساری دنیا میں امن سکون ہو جائے. آمین ثم آمین. یا رحمت للعالمین. سب تکلیف بیماری جادو ختم. چھوڑ دوبارہ پکڑو. ساری تکلیف بیماری جادو ختم, شفا ملے, مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو. بیماری جادو ختم, شفا ملے, مکمل. چھوڑ دوبارہ پکڑو. چھوڑ دوبارہ پکڑو. ساری کے لوگوں شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. یا رحمت للعالمین. جزاک اللہ. گڈ ہو گیا. آمین ثم آمین. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے اور دعا میں ضرور سب شامل ہوا کریں. اور اگر آپ ہو سکے تو اسی دعا کو آپ نے اپنے موبائل پہ جو ہے وہ کیپچر کر لینا. اور اب جب بھی آپ کو پین ہو, کہیں پر درد ہو, تو آپ جو ہے نا یہی آپ جو ہے نا لگا کر آپ اسی طرح اپنے دعا کریں, یہی عمل کریں. انشاءاللہ الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو شفا مل رہی ہے. بالکل جہاں جہاں اور جو لوگوں کو شفا مل رہی ہے, پیٹ میں درد ہو گیا, خاتون کا فون آیا, پیٹ میں درد ہو گیا, میں نے دعا لگا کے پیٹ پہ رکھا, اٹھایا, بولا کہ ابھی قرآن پورا بھی نہیں ہوا تھا, چند سیکنڈ کا بولا, درد ختم ہو گیا. یہ بات تو ہے. سر میں درد ہے, گلے میں درد ہے, ٹانگوں میں درد ہے, جہاں بھی تکلیف ہے, اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مکمل شفا دیں گے. یہ بات تو ہے. اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے, اس کے بیماری کے علاوہ مسائل ہیں, وہ ایک سر پہ کے سینے میں رکھے, یہ خود دعا مانگے, اللہ تعالیٰ میری مشکلیں ختم کر دے, اللہ میری آسانی پیدا, میری روزی کو شادہ کر دے, رکھے پھر رکھے, وہ کام بھی فوراً ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بس یہی بات ہے نا کہ انسان جو ہے وہ دعا ضرور کرے. ہم کہتے ہیں کوئی بھی آپ کے اوپر مشکلات ہے, کچھ, یہ میرا تو خیر مانا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ دعا جو ہے وہ ضرور قبول فرماتا ہے. بالکل سنتا ہے, رب سنتا ہے, اللہ تعالیٰ سن کے اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے. بالکل. اور کسی کو بھی حاجی صاحب سے ملنا ہے, ایک تو نمبرز موجود ہیں, آپ انفارمیشن وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. ابھی بھی انفارمیشن لوگ لے رہے ہوں گے. اور حاجی صاحب جو ہے نا وہ بتائیں گے اپنا پتہ. جی میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, کراچی بادر آباد 4 مینار چڑوں گی, اس کے ساتھ ہی سیلانی والے, کونے میں سیلانی والے ہیں, اسی گلی میں 100 گز آگے آئیں گے, وہاں دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے حاجی دین محمد کا. پیر سے ہفتہ دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ٹائم ہے, اتوار کو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. اس ٹائم میں ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر آنے والا اپنے ساتھ 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں. ہاں ایک فیملی میں 5-6 لوگ ہیں تو ان کے لیے صرف 2 بوتلیں کافی ہیں, بہت ہیں. ٹھیک ہے, سب کے لیے الگ الگ نہیں چاہیے. اب میں نے دیکھا ہوں کہ ایک فیملی میں 4 لوگ ہیں تو وہ 4 لوگ جو ہے نا 2 بوتلیں لے کے آ رہے, نہیں, جو ایک ساتھ رہتے ہیں ان کی 2 بوتلیں کافی ہیں پورے خاندان کے لیے. بالکل صحیح ہے. اور میں نے حاجی صاحب کو ایک ٹاسک دیا تھا پتلا ہونے کا نا, تو حاجی صاحب بالکل پتلے اور فٹ ہو گئے ہیں. واہ بھائی, حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ, یہ تو بتائیں. دیکھیں میں نے یہ پتلا ہونے کی دعا تیار کی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. آپ نے کہا میں نے کہا کہ اچھا نہیں لگ رہا تھا, اصل میں پیٹ بڑھنے کی وجہ ہے کہ بہت لمبے وظائف ہوتے ہیں, بہت طویل وقت بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے آپ ایسی کوئی دوا بنائیں کہ جس سے آپ بیٹھے بھی ہو تو آپ بہت کچھ پتلا ہو گیا. یہ بالکل پتلا, الحمدللہ بالکل فٹ ہو گئے, ہینڈسم ہو گئے. اور شاید 2-4 انچ اور ہونے کے بعد جو ہے نا
बिल्कुल smart बिल्कुल हो बिल्कुल, ये तो जबरदस्त। मैंने टास्क दिया, मैं तो ऐसी टास्क दे दिया और हाजी साहब ने जी पूरा भी कर लिया वो अल्लाह का task। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को अगर पतला भी होना है ना, किसी का हमारे वजन पास भी वही है ज्यादा इसकी, है, हाँ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए भी दवा जो है ना वो वाकई। सबसे बड़ी चीज़ है जिनके वजूद पे जो लोग हमारे पास मरीज आते हैं इलाज के लिए ना, तो जिनकी बीमारी कुछ भी होती है वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, हाँ। उसमें उसी दवाई के साथ साथ वो मौजूद होती है चीज़ के उसके अंदर से वो मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन दवाई खाने के बाद उनके कपड़े ढीले होना शुरू हो जाते हैं, हाँ। जो बिल्कुल फट रहे होते हैं। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने माशाल्लाह से एक दवाई ये वाली भी निकाली, एक आपने स्किन की बहुत अच्छी निकाली जिसपे जो है बहुत जो है खूबसूरत हो जाते हैं लोग। बहुत खूबसूरती हाँ। आती है, जो लिक्विड निकाला और ऑयल, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरती आती है हाँ। कि समझो अभी वो पॉलिश करके निकाला इनको। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी बहन की भी स्किन बड़ी जबरदस्त हो रही है। ये भी और कितने इतनी लगाया? अच्छी हो जाएगी कि ये महीने 2 महीने के बाद ना तो हर कुछ ऐसा कि ये शादी है गुड़ी है। गुड़िया, अच्छा सही। और हाजी साहब आज भी बड़ा अच्छा हमारा सेशन रहा है, कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से तो जरूर कहते सबसे एक ही बात कहूँगा कि अल्लाह की तरफ जाओ, नेचर सिस्टम की तरफ जाओ, आप बनावट से, केमिकल से जितना बच सकते हो उतना बच जाओ। बिल्कुल। देखें, आप सोचें कि आप छोटे से मिसाल दूँ कि गाँव देहातों के लोग हैं, वो जो है 100 साल 80 साल 120 साल उम्र होती है उनकी और सेहतमंद रहते हैं। क्यों? वो नेचर सिस्टम में चल रहे होते हैं। वो यहाँ दुनिया की चीज़ें खा रहे होते हैं, ऊपर ठोस रहे होते हैं, फिर हजम करने की फिर दवाई खा रहे होते हैं। तो वो ये ना करें, बिल्कुल अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा रहा आज भी आपके साथ, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल की। और नाज़रीन जो देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हाजी साहब के पास जाएँ, कराची में रहते हुए बिल्कुल जा सकते, जो कराची से बाहर है वो भी अपना इलाज करा सकते हैं। हाजी साहब से आप डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा फ़ोन पर, जब डिस्कस करेंगे तो आपको वो मेडिसिन वही वाली आपके मुताबिक भेजेंगे और आपका ये है कि आपका इलाज जो है वो हो सकेगा। और साथ साथ हाजी साहब सबके लिए दुआ करते हैं, दुआ में सारे उनके मरीज शामिल होते हैं और सब हाजी साहब के लिए दुआ करें। इसके साथ ही थैंक यू सो मच वंस अगेन, और नाजरीन से भी हम इजाज़त लेंगे, कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।